بشرا بی بی صاحبہ پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ان کی جو بہن ہے مریم بٹو صاحبہ، انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ زلفی بخاری صاحب کا ٹویٹ آیا، کچھ اور بھی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے سیل کی بجلی بند رکھی جاتی ہے، 2 بار وہ بے ہوش ہوئی، ان کو ہر حوالے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کو ٹارچر کرنے کا مقصد عمران خان کو بلیک میل کرنا ہے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن پر بہت جھوٹے الزامات لگائے گئے، جن پر الزام لگائے گئے کہ ان کی جو فرنٹ پرسن ہے فرح گوگی، ان کے ذریعے وہ پیسے لیتی تھیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی تھیں، لیکن آج تک 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کو، ایک کیس یہ نہیں بنا سکے جو سب سے بڑا بشرا بی بی صاحبہ پر الزام لگایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے الزامات بشرا بی بی پر لگائے گئے، جھوٹے پروپیگنڈا کیا گیا، وہ سب بکواس نکلا، کوئی ایک بھی ان چیزوں پر کیس نہیں بنایا گیا، اور جو کیس بنائے گئے وہ انتہائی بوگس بھونڈے، جن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیگر جو خواتین ہیں، یعنی ابھی صنم جاوید، ان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے ہسبینڈ نے آج ویڈیو پیغام ایک جاری کیا ہے کہ عالیہ نیلم صاحبہ ان کی ضمانت کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں چیف جسٹس لاہوری کورٹ۔ اب ظاہر ہے صنم جاوید کا نام مخصوص نشستوں کی لسٹ میں بھی ہے، اب ایک وہ پولیٹیکل فگر ہیں، انہوں نے آگے سیاست کرنی ہے، وہ ایک سیاست کا بڑا نام ہوں گی، ظاہر ہے جو انہوں نے قربانی دی ہے۔ دیگر جو ابھی یاسمین راشد صاحب اگر جیل کے اندر ہے، ظاہر ہے وہ ایک سیاستدان ہے، اور ان کا سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے پاپا کو شکست دی ہے، انہوں نے نواز شریف کو شکست دی، ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ جب نکلیں گی تو ان سے خوف سب سے بڑا یہ ہے کہ مریم نواز کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ تو چلیں ان خواتین کی سمجھ آتی ہے کہ ان کے ساتھ آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فگرز ہیں، لیکن بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ بشرا بی بی نے کہا تھا عمران خان کے حوالے سے کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں طاقت بنوں گی، اور وہ طاقت بنی ہے، وہ تمام تر ظلم جبر برداشت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے تو ضمانت ملنی چاہیے، ان کو رہا ہونا چاہیے، اور لیکن اس نظام کو بہت خوف ہے کہ نومبر میں جس طرح سے بشرا بی بی نے لیڈ کیا کارکنان کو اور ڈی چوک تک پہنچی، تو یہ نظام عمران خان کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہے تو وہ بشرا بی بی ہیں کہ اگر وہ باہر آ جائیں گی تو دوبارہ لوگوں کو چارج کر کے اور ڈی چوک تک لانے کی ان کے اندر کیپیسٹی ہے۔ عمران خان کی پولیٹیکل لائف میں، عمران خان کے پولیٹیکل کیریئر میں عمران خان کے لیے سب سے سینسٹیو ٹائم آ گیا، سب سے مشکل فیز آ گیا۔ ایک طرف یہ نظام خود کو بہت کانفیڈنٹ کہہ رہا ہے، بڑا مضبوط، ابھی صحافی ملے ہیں شہباز شریف صاحب کو 4-5 دن پہلے پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس یہاں بھی، تو صحافیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو کبھی اتنا کانفیڈنٹ نہیں دیکھا جتنا ہم نے اس ملاقات میں کانفیڈنٹ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اربوں روپے لگا کے اشتہارات کے ذریعے ایک جھوٹے پرسیپشن کی عمارت کھڑی کر دی ہے حکومت نے کہ جی اکانومی چل پڑی ہے، ملک چل پڑا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اب یہ بات کس نے بتانی ہے کہ اکانومی نہیں چلی؟ مہنگائی آج بھی زیادہ ہے، خان کے دور سے، اور کمپیریزن کس نے کرنا ہے؟ پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے۔ اچھا پی ٹی آئی یہ عوام سے ڈسکنیکٹ ہے، پی ٹی آئی کا ایک عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے۔ ابھی آپ اور میں ایک ویڈیو میں کسانوں کے اوپر بات کر رہے تھے، آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا مرکزی سطح پہ اگر کوئی ڈیزگنیشن ہوتا ہے پی ٹی آئی میں تو مرکزی سطح پہ کون ہے پی ٹی آئی کا کسانوں کا ہیڈ شیڈ؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ پنجاب میں کون ہے کسانوں کے لیے؟ کوئی نمائندگی پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے کبھی ٹی وی پہ نہیں دیکھی، سوشل میڈیا 3 ریجنز ہیں، کسی ایک ریجن میں کون کسانوں کے معاملات دیکھتا ہے؟ نام بتا دیں۔ میرے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 60% لوگوں کا یہی کہا جاتا ہے نا کہ روزگار جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے 77 سالوں میں کسان کے حالات اتنے برے نہیں تھے جو اس وقت ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا کسانوں کے معاملات کون دیکھتا ہے؟ نہ نام آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ تو یہ ہے تحریک انصاف کی ترجیحات، یہ ہے ان کی صلاحیت، یہ ہے ان کی کارکردگی۔ آپ عمران خان کے اڈیالہ سے آنے والے بیانات کو مائنس کر دیں اور سوشل میڈیا پہ لگنے والے کلپس کو مائنس کر دیں، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا نیریٹو دے رہی ہے اپنی پارٹی کو؟